الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے فضائل کا عمومی انداز میں ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، صحابہ اکرام کا اس امت میں کیا درجہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی امت کو کیا وصیت اور نصیحت کی ہے. صحابہ اکرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی داخل ہیں. جتنے صحابہ اکرام کا ذکر آپ کے سامنے ہوا اور قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کے جو بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی داخل ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے تعلق سے، یعنی اہل بیت کے تعلق سے امت کو خاص وصیت کی ہے، خاص نصیحت کی ہے کہ اہل بیت جو ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، ان کی خاص اہمیت ہے، ان کا خاص مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہیں، اس لیے ان کی خاص اہمیت ہے. اور قرآن اور سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو قرآن ہے جس کے اندر ہدایت موجود ہے، جس کے اندر سیدھا راستہ موجود ہے، اور جس کے اندر جنت تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ جو میرے اہل بیت ہیں، یعنی جب تک تم ان کی قدر کرتے رہو گے، جب تک تم ان کا خیال کرتے رہو گے، جب تک تم ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین تم کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور اس سے پہلے جو قرآن کا آپ نے ذکر کیا، یعنی اگر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا آسمان پر ہے تو دوسرا سرا تمہارے پاس ہے. یعنی اگر تم نے قرآن کریم کو پکڑ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین کی رسی کو تم نے پکڑ رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو تم نے پکڑ رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو تم نے پکڑ رکھا ہے. اگر تم اس کو لازم پکڑے رہے تو اللہ رب العالمین کبھی تم کو گمراہ نہیں کرے گا اور کبھی تم سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے. اور میرے اہل بیت کا خیال کرنا، یعنی ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنا، اور اسی طرح سے ان سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو تم ادا کرتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث کسا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی چادر والی حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلائی، اپنی چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس چادر میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والوں میں سے ہیں، یعنی ان کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث سے اہل بیت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حسن و حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور پھر آپ کے داماد ہوتے ہیں، اس ناحیے سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور حسن و حسین جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، پچھلے خطبے میں ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کا امت میں خاص مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اپنی نمازوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ تو ان چاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر کیا تھا بس وہی اہل بیت ہیں، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، باقی لوگوں کو اہل بیت سے نکال دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے اس کے سامنے ہیں، تو کسی سے اس نے بتایا کہ یہ تینوں بیٹے میرے ہیں، یہ تینوں بیٹے میرے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 بیٹے جو گھر پہ ہیں وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا صرف آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے گھر والوں میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ باقی آپ کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ان کے علاوہ اور جو لوگ ہیں وہ ہمارے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یعنی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں، اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں نہیں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کو اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں کرنے کے بعد، حسن و حسین، علی اور فاطمہ کو چادر میں کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا، آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ یقیناً اے گھر والوں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو بالکل دور کر دے، تم کو اللہ رب العالمین بالکل پاک اور صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کہاں پر کی ہے؟ یہ آیت اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے ضمن میں ذکر کی ہے۔ یعنی پہلے اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ رب العالمین نے آیت ذکر کی کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا اونچا مقام ہے، تمہارا الگ مقام ہے، تمہاری الگ فضیلت ہے، تم کسی ایسے ویسے انسان کی بیوی نہیں ہو، بلکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، تم سے گندگی کو دور کر دے، تم سے جو ہے نجاست کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین تم کو بالکل صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ بھی آپ کی گھر والیاں ہیں، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور جو بھی فضیلت اہل بیت کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کو اہل بیت کہا ہے۔ اور آپ دیکھیے، درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحم فرما
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آپ دیکھیں اہل بیت کی فضیلت معلوم ہوئی، یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے، یعنی آپ کے گھر والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مشہور درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی درود ہیں، اس کے اندر موجود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اے اللہ تو رحم نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر۔ ایک درود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کا ذکر ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جہاں آل بیت پر، جملہ آل بیت پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت نازل کرنے کی دعا کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے نماز کے اندر یہ دعا کرو، وہیں جو ہے دوسرے درود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس کو خم کہا جاتا ہے، ایک تالاب ہے، حوض تھا، اس کو خم کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذکرکم اللہ، بہت لمبی حدیث ہے، آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کے واسطے تم میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، میرے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اور غدیر خم کے تعلق سے بہت سے جھوٹے واقعات ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ غدیر خم کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا حقدار قرار دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خاص دوستی کا اظہار کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ یہ میرے مولا ہیں، یعنی میرے دوست ہیں، اور میں ان کا مولا ہوں، میں ان کا دوست ہوں، اور جو علی سے دوستی رکھے گا علی ان سے دوستی رکھیں گے، علی کے وہ دوست ہیں۔ اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی، لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے خود ایک مرتبہ کہا تھا الا اخبرکم، کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، آپ نے خود کہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں نہ بتلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر سب سے افضل انسان ہے حضرت ابو بکر کے بعد۔ اور ایک مرتبہ ان کے بیٹے ابن الحنفیہ جو ہیں انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے اس امت کا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کے بعد افضل ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد آپ افضل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو امت کا ایک فرد ہوں، میں تو امت کا ایک فرد ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے کہ امت کے بعد، امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ اوساخ الناس ہے،
یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے جائز ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے یعنی کنانہ جو قبیلہ تھا اس سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چنا، اور قریش سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو چنا۔ یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو قریش جیسے خاندان میں پیدا کیا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جو علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں، اور حالانکہ ہم نہیں مانتے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے فضائل کے قائل ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اور دیگر اہل بیت کے تعلق سے جو فضائل کا راگ الاپتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے تعلق سے خود اہل بیت نے کیا کہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اہل تشیع اور روافظ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے تم اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روافظ کے بارے میں کہا تھا کہ تم اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو، تمہارے اندر امام کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا امام ہوں، تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت بڑے خائن اور بددیانت ہو، تمہارے اندر بے دینی پائی جاتی ہے، تمہارے اندر بے ایمانی پائی جاتی ہے، تمہارے اندر خیانت پائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اہل تشیع، اے روافظ، تم اتنے بڑے خائن ہو کہ اگر تمہارے پاس ایک پیالہ رکھ دیا جائے تو تم اس کا کنڈا چرا لوگے، تم اس کا کنڈا چرا لوگے، یعنی ایک پیالے کے سلسلے میں بھی تم امانت داری کا ثبوت نہیں دے سکتے ہو۔ انہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے کوفہ والوں، میں تم سے اکتا چکا ہوں، میں تمہارے درمیان رہ کر عاجز آ چکا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں تمہارے درمیان رہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے بارے میں اور اہل تشیع روافظ کے بارے میں کہا تھا کہ تم سب کے سب بد دیانت ہو، یعنی تمہارے اندر دیانت داری نہیں پائی جاتی، تمہارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، تمہارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، تم منافق ہو، تم زبان سے جو کچھ کہتے ہو تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تم زبان سے میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور حالانکہ تمہاری تلواریں ہمارے خلاف سوتی ہوئی ہیں، تم ہمارے خلاف ہمارے پیچھے تلوار نکالے ہوئے ہو اور ہماری زبان پر جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لہذا تم جو ہے سچے نہیں ہو سکتے ہو، تم بہتر نہیں ہو سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ غاصب خلافت تھے، حضرت علی کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، یہ کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ دیکھیے قسم کھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، یہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے خاندان والوں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ میری منشا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلے میں خیال کرو۔ اے امت کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر والوں کے سمیت خیال رکھا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کا تم لوگ خاص خیال کیا کرو۔ آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب وظیفہ مقرر کیا، حضرت عمر کو سب سے بڑا دشمن بتلایا جاتا ہے، اور اتنا بڑا دشمن بتلایا جاتا ہے اہل بیت کا کہ جس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا،
جس نے فجر کی نماز میں حضرت عمر پر برچھا مارا تھا، یعنی ابو اللولو فیروز، اس کو یہ دشمنان صحابہ ابو اللولو فیروز کو بابا شجاع الدین کا نام دیتے ہیں۔ بابا شجاع الدین کہتے ہیں کہ اس نے یہ بہت بہادر انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا جس نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بابا شجاع الدین اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو اہل بیت کا دشمن بتلایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وظیفہ مقرر کیا لوگوں کا، جب لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا تو حضرت حسن و حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کیا جو جنگ بدر کے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، لہذا ان کا خاص مقام ہے، ان کی خاص اہمیت ہے، لہذا ان کا وہی وظیفہ مقرر ہونا چاہیے جو بدر کے اندر شریک ہونے والے لوگوں کا مقرر ہوا تھا۔ آپ دیکھیے تینوں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے اہل بیت کے ہاں رشتہ داری کی شادیاں کی۔ آپ دیکھیے اسماء بنت امیس ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو انہی سے یعنی حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور ان سے بچے بھی پیدا ہوئے، اور بھی اس طرح سے بہت سی رشتہ داریاں ہوئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، یہ بات نہیں بتلائی جاتی ہے۔ ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، اور ان سے ایک بیٹا زید اور ایک لڑکی رقیہ پیدا ہوئی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور اسی نیت سے انہوں نے شادی کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی میرا کوئی بچہ پیدا ہو جائے، یہ ان کی نیت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اہل بیت میں شادی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شادی کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تینوں خلفاء کے نام پر اہل بیت نے اپنے گھر کے بچوں کے نام رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور سب کے سب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اگلے کے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور اس طرح سے آپ دیکھیے حضرت حسن نے اپنے بڑے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پھر انہوں نے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، اور اس کے بعد تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور اسی طرح سے حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور اسی طرح سے حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ عثمان بن ابی طالب ان کے بیٹے تھے، اور کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جن کا پہلے ذکر ہوا کہ ابو بکر بھی شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، لیکن آپ ان دشمنان صحابہ سے کبھی ان کا نام نہیں سنیں گے، نہ تو حضرت ابو بکر بن علی کا نام سنیں گے، نہ تو عمر بن علی کا نام سنیں گے، اور نہ تو عثمان بن علی کا نام سنیں گے، نہ تو ابو بکر بن حسین کا نام سنیں گے، نہ عمر بن حسین کا نام سنیں گے، اور نہ تو عثمان بن حسین کا نام سنیں گے۔ کبھی ان کی زبان پر ان صحابہ کرام کا نام نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ ان صحابہ کرام کے دشمن ہیں اور ان سے دشمنی کا دم بھرتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اہل بیت کا دشمن بتلایا جاتا ہے، حالانکہ جو چادر والی حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، چادر والی جو حدیث ہم نے بیان کی، ایک اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والی مائی عائشہ ہیں، وہ چاہتی ہیں اگر ان کو دشمنی ہوتی اہل بیت سے، اگر اہل بیت سے بغض ہوتا، اگر اہل بیت سے خلش ہوتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو چھپا لیتی اور امت کے سامنے نہ بیان کرتی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اور آپ دیکھیے
کہ اہل بیت کے جو آگے کی نسل ہے ان کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے بڑی محبت تھی۔ آپ دیکھیے جعفر صادق کے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام انہوں نے سب سے پہلے عائشہ رکھا، اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو روافض اور اہل تشیع اپنا امام کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ دشمنی تھی ہماری اور اہل بیت کی دشمنی تھی، قرآن کے پارے عائشہ کی بکری چبا گئی، تو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام پر جعفر صادق نے اپنی بیٹی کا نام رکھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جعفر صادق کے بیٹے ہیں موسیٰ کاظم، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم کے یہاں پوتی پیدا ہوئی تو اس کا نام بھی عائشہ رکھا۔ ان سب نے سب سے پہلے اپنی جو بیٹی کی شروعات کی ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے شروعات کی ہے۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اہل بیت کے درمیان اور بقیہ صحابہ اکرام کے درمیان دشمنی تھی، تو بالکل دشمنی نہیں تھی، بالکل بھی دشمنی نہیں تھی، بس تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس میں بیچ میں روافض شامل ہیں، اس میں بیچ میں یہودی شامل ہیں۔ آپ یہودیت کا مطالعہ کریے، آپ جو ہے اہل تشیع کا مطالعہ کریے، آپ کو مماثلت نظر آئے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عناصر یہودیوں کے یہاں پائے جاتے ہیں وہی عناصر روافض کے یہاں اور اہل تشیع کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسی خلیج پیدا کر دی کہ آج جب اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں اور سوگ و ماتم کا ماحول ہو جاتا ہے، لوگ اپنا سینہ پیٹتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حقوق کی ادائیگی کا جو ہے دم بھرتے ہیں، حالانکہ یہ سب سینہ پیٹنے والے، یہ سب جو ہے صحابہ اکرام کی محبت کا اور اہل بیت کے محبت کا دم بھرنے والے، یہ سب صحابہ اکرام کے دشمن ہیں۔ اور اگر آپ کو حضرت حسین کے قاتل کا پتہ پوچھنا ہے تو آپ جا کر اہل تشیع سے پوچھئے، روافض سے پوچھئے، یہی حضرت حسین کے قاتل ہیں، اور انہی نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کی ہے، اور جملہ اہل بیت حضرت حسن کے ساتھ انہوں نے غداری کی، حضرت علی کے ساتھ کوفہ میں انہوں نے غداری کی، اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بھی محب نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم ہوش کے ناخن لیں۔ جو ہمارے اہل سنت کے بعض افراد ان سے 4 قدم آگے ہو گئے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں، حضرت حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت حسن کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سب صحابہ اکرام کے دشمنوں کے نعرے ہیں۔ لہذا ان نعروں کو بند کیا جائے، اور یا آپ صرف اللہ کے ساتھ لگائیں، یا کا نعرہ صرف اور صرف آپ اللہ کے ساتھ لگائیں۔ اگر آپ کو یا لگانا ہے تو یا اللہ کہیں، یا حسین نہ کہیں، یا علی نہ کہیں، اور اسی طرح سے یا حسن اور یا بقیہ صحابہ اکرام کے آگے یا نہ لگائیں، اور ان کے مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے آگے نہ بڑھائیں۔ تو میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ یہ ایک عام مہینہ ہے، اس کے خاص فضائل ہیں، باقی اس کی اور کچھ بھی خاص اہمیت نہیں ہے۔ نہ تو اس میں شہادت نامہ پڑھنا جائز ہے، نہ تو اس میں کھچڑا بنانا جائز ہے، نہ تو اس میں حلوہ مالیدہ بنانا جائز ہے، نہ تو اس میں کالا کپڑا پہننا جائز ہے، نہ تو اس مہینے کو منحوس سمجھنا جائز ہے، نہ تو اس مہینے میں یہ کہنا جائز ہے کہ اس میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، یا اس میں اچھا کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ اس طرح کی بات کہنا یہ سب جو ہے صحابہ اکرام کے دشمنوں کا وطیرہ ہے، جنہوں نے صحابہ اکرام کو قتل کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو قتل کیا ہے۔ لہذا جو اہل بیت کے فضائل ہیں ان کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے اعتراف کرتے رہے ہیں، اور ہم ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جھوٹی فضیلت ان کے بارے میں نہ بیان کی جائے، اور محرم کے مہینے کو ان کے لیے رونے کا مہینہ قطعاً نہ بنایا جائے، اور محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ آئے دن آپ دیکھ لیجئے محرم کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ہم تو ڈھول کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہم گانے بجانے کے آلات کو ہم دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ہم
ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی ملے تھے مذاق بنانے کے لیے کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کی شہادت ہو گئی، ہر سال ان کی شہادت کے دن پر ہم ڈھول تاشے بنائیں؟ ہم نے کیا، ہم نے شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم ان سے کہیں گے جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں کہ جب ان کی ماں کا انتقال ہو، 1 سال گزر جائے تو ڈھول تاشے بجائیں، اپنی ماں کی وفات پر ڈھول تاشے بجائیں، اپنے باپ کی وفات پر ڈھول تاشے بجائیں۔ تب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تم اپنے ماں کی وفات پر ڈھول تاشے نہیں بجاتے ہو؟ تم کو بے حرمتی کے لیے اللہ کے نبی کے گھر والے ملے تھے، حضرت حسین ملے تھے، حضرت علی اور حضرت حسن ملے تھے، اور کوئی تم کو نہیں ملا۔ اس لیے میرے بھائیوں، افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کے راستے پر عمل کرنا اور اعتدال کے راستے کو قائم کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے فضائل کا اعتراف کرنے کی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جملہ صحابہ کرام کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جملہ صحابہ کرام کے منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک و بدعات سے اور دیگر رسومات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ، بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارانی رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔